ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں. الحمدللہ لولی والصلاة والسلام علی نبی محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والی سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی نہایتی گھناؤنی ناپاک سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے. وہ ہندوستان جس کے حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون و جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کے آزادی کے خاطر بحر ناسنائے ساحل میں کود پڑے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منجے دار تک جا پہنچے تھے. بے پناہ قربانیوں کے ذریعے ان کو پروان چڑھایا تھا. آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے اور مسلمان کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایتی گھناؤنی ناپاک سازش اور کوشش کی جا رہی ہے. اس میں شک و شبہ نہیں کہ حق و باطل کا تصادم روز ازلی سے جاری ہے. ظالم و جابر، طاقتور کمزور اور مظلوم کی کہانیاں بہت قدیم ہے. خرمن انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہے، باغ آدم میں کئی آندیاں آئی ہے. وحشت و بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے. اس میں شک نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. ہم مظلوم بے قصور کو ان فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے اور ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کو لوٹی جا رہی ہے. برادران ملت، یوں تو کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے ان فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا، مسلمانوں کی رہی صحیح چین و سکون سب چھن گیا، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہم وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی ہے. وہ اور تو کرے، کبھی جے سری رام کے نام پر مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، کبھی وندے ماترم جیسی گندی اور ناپاک چیز نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیندیں حرام ہو گئی تھی. آج بھی بہت سارے اسکول میں یہ گیت گائے جاتے ہیں جس گیت میں سراسر کفر بنا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا. آج وہی گیت پڑھنے کے لیے ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے. ہندوستان کے مکاتب و مدارس کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کا پیشوا لیڈر یہ علماء ہے، اس لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے. اور اس کی آسان سی صورت یہ نکالی گئی کہ اب مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب اور مساجد کو ختم کر دیا جائے. اسی لیے ہماری عبادت گاہوں پر پابندی لگا دی گئی کہ اب مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب اور مساجد کو نہیں بنا سکتے. لیکن شاید یہ ان کو معلوم نہیں کہ جب تک ہم مسلمانوں کی سانسیں چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام مدارس و مکاتب اور مساجد پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے دیں گے. ہم تمہارے دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہارے دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں. اور ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، اور ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ. ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں صدا. عزیزان گرامی، وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، وطن ہمارا اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دے دیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی کی جاؤ جلال دے دے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے. آپ حضرات کو وہ تاریخ یاد ہوگی کہ جب انگریزوں کی ظلم و ستم حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعے کو مسمار کر کے اس پر تسلیتی عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمہ نے میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے اور افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر کے جذبہ پیکار سے سرشار ہو کر ہندوستان کو دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور انگریزوں کے خلاف محال جنگ قائم کیا اور اس بات کا تہیہ کر لیا کہ
غلامی کے زنجیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی دم لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو کن کن مراحل میں دشوار گزار گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرنا پڑا۔ وہ تاریخ کا ایک المناک خواب ہے۔ شاعر کہتا ہے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، ہم سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ہم سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ برادران ملت، اور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی ذات تھی کہ جس نے یہ کہہ کر کی گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کے رگے مردے میں آزادی کے بڑھتے راہ دوڑا دی، اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسر پیکار رہے، یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بہا کر شہید ہو گئے۔ اگر یہ مسلم قائدین کا قافلہ غلام ہندوستان کے پرپیش اور بھیانک جنگل میں آزادی کی شاہراہ بنانے غرض سے سرگرم سفر نہ ہوتے تو یہ تنگ نظر احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کی سند مانگتے ہیں، میں ان غداروں سے کہتا ہوں کہ اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہیں اتراؤ خدا تم بھی نہیں۔ بس اسی چند شعر پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتا ہے غردوں سے قطار اندر بتا رب بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔